بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان الفاظ مبارکہ سے سورۃ البقرہ اور پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ اس مناسبت سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 67 اور بعد کی آیات میں بقرہ کا ذکر ہے، اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ گائے کا ایک واقعہ، گائے والوں کا واقعہ سورت میں آگے آ رہا ہے، تو مناسبت یہ ہے۔ بلا اختلاف یہ سورت مدنی ہے اور اس کے مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد شروع میں جو حالات تھے۔ اس لیے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن ان صفات کو اپنائیں۔ پھر تھوڑا سا تذکرہ کفار کا کہ کفار سے آپ علاقہ ان کا چھوڑ کے آئے ہیں، ان سے تعلق اب الگ ہو گیا ہے، لیکن ان کی صفات ذہن نشین رہے۔ اور پھر زیادہ تذکرہ منافقین کی صفات کا ہے کہ جن کے ساتھ آئندہ واسطہ پڑھنے والا ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت میں چند احادیث آئی ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبر یا قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مستدرک حاکم اور نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں حدیث شریف نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً اور مرفوعاً بھی مروی ہے، فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی وہ تلاوت سنتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اور پھر خاص طور پہ اس سفارش میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا ذکر فرمایا۔ اور بعض حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جادوگر جو ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، تو جادو کے توڑ کے لیے بھی اس سورت کا پڑھنا اہل علم نے مستحب بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں ہدایت ہے تو سب کے لیے، لیکن متقین ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ حصول یا انجام کے لحاظ سے، یعنی جو اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ فرما دیا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ویسے ہدایت سب کے لیے ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائیں، اور یہاں آغاز اس سے کیا کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو خرچ کرنا چاہیے، دیا ہوا مال اللہ کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ اترا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ پہلے آیا ھدی للمتقین، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ وہاں ھدی للمتقین ھدن مصدر بمعنی ہادن اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور یہاں فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن میں یہ صفتیں آ جائیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر کفار کے ایک خاص طور پہ جو کفر میں سخت ہے نا،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو اپنا علم ہے اس کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے ماننا نہیں۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق کہ اللہ ہر چیز کو پہلے سے جانتے ہیں یہ فرما دیا، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ پھر منافقوں کی صفتیں آتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ منافقوں کے ساتھ واسطہ پڑنے والا تھا نا مدینہ میں، اور پھر آخر تک مدنی دور کے آخر تک یہ واسطہ رہا، حتیٰ کہ سورۃ المنافقون اتری، ان کے کرتوت کھولے گئے، اور آہستہ آہستہ وہ منافق کم ہوئے یا ختم ہوئے۔ پھر جاہد الکفار والمنافقین کا حکم آ گیا، تو اس سے پہلے کئی مراحل تھے جہاں منافقین کے ساتھ واسطہ تھا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو نفاق کے بارے میں سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ نفاق اس چیز کا نام ہے کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو۔ اسی کو بعض لوگوں نے تقیہ یا توریہ کے نام سے ایک عقیدے کے انداز میں اختیار کیا ہوا ہے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ہاں البتہ مومن کو مصلحت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المعارض مندوحۃ عن الکذب، اشارات اور کنایات کا استعمال انسان کو جھوٹ سے گنجائش دے دیتا ہے۔ جھوٹ کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن اشارات اور کنایات کے استعمال کی اجازت ہے، اور اس میں شرع کے بہت سے دلائل ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ منافقین کا انجام ذکر فرمایا کہ جس طرح یہ دنیا میں مذاق کر رہے ہیں نا اہل ایمان سے اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مذاق کی کوشش کر رہے ہیں، کر تو نہیں سکتے، اور اہل ایمان کو مذاق کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں۔ فرمایا آخرت میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، بڑی بلیغ مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پھر ہے او کصیب من السماء۔ علم امثال القرآن ایک مستقل علم ہے، جس علم میں قرآن کی مثالیں، ان کی حکمتیں اور ان کے فوائد کا ذکر ہے۔ انہی امثلہ کو دوسرے لفظوں میں آپ تشبیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تشبیہ کا علم، جسے علم بلاغت کہتے ہیں، بڑا گہرا علم ہے عربی زبان کا۔ تو اس کے فوائد ہیں، مقاصد ہیں، اور اس کے ارکان ہیں جی مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، ذات شبہ، تو یہ سارے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگو رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر قرآن کی صداقت اس طرح بیان فرمائی کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اگر قرآن کے مقابلے میں کچھ لا سکتے ہیں تو فرمایا لے آؤ، اللہ کے سوا جس جس کو بلانا بلا لو، ایک صورت ہی لے آؤ۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ، 114 صورتیں۔ پھر اس چیلنج کو چھوٹا کیا اور فرمایا چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اور چھوٹا کیا، یہاں پہ فرمایا فاتو بصورت من مثلہ، چلو ایک ہی صورت لے آؤ۔ قرآن پہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اس میں مچھر اور مکھی اور اس طرح کی چیزوں کی مثالیں کیوں آئی ہیں، عنکبوت کی مثال، مکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس بات سے نہیں شرماتے کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کا معنی بڑی چیز، یا چھوٹائی میں بڑھ کر، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے۔ وہ خالق مالک ہے، جس طرح چاہے مثال بیان کر سکتے ہیں۔
یا اس پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش کا واقعہ بھی آیا ہے، اور اس سے پہلے کے بعض احوال کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا جنوں کو جو فساد کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بعض مفسرین نے تفسیر میں ایسی روایات ذکر کی ہے کہ فرشتوں نے آپس میں بات کی تھی کہ اللہ کہیں ایسی مخلوق نہ بنا دے جس کی عزت ہم سے زیادہ ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ظاہر وہ یہ کر رہے تھے کہ فساد پھیلائے گا، اور چھپاتے یہ تھے کہ ہم سے زیادہ عزت والی مخلوق نہ آ جائے۔ خیر اللہ نے آدم کو بنا دیا مٹی سے، اور پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کریں۔ یہ ایک سجدہ تحیہ تھا، تحفہ تھا، تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ابلیس جو اصل میں جنوں میں سے تھا، نیکی کی وجہ سے فرشتوں میں شامل کیا گیا تھا، وہ منکر ہوا تو رائندہ درگاہ الہی ہو گیا، پھسلانے لگا، بہکانے لگا حضرت آدم کو اور حوا کو۔ یا قرآن نے تفصیل نہیں دی، بس اشارہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں تفصیل ہے کہ حضرت آدم کی پسلی، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پسلی جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے عورت کی طبیعت بھی اسی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، اور یہ بھی فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کے ساتھ گزر بسر کرو اس حال میں کہ ٹیڑھا پن بھی رہے گا تو گزر بسر کرتے رہو۔ تو ان دونوں کو جنت سے نکالا، اس نے نکلنے کا باعث بنا۔ ایک پودے کے پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، پودا کیا تھا قرآن نے بیان نہیں کیا، حدیث میں بھی وضاحت نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ منع کیا تھا، اس کا پھل کھا لیا، جنت سے نکالے گئے۔ یہاں سے پھر اس واقعہ کے معمولی اشارات کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات بڑی تفصیل سے آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پہلے پارے میں۔ بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا نام ہے، اور یعقوب لقب ہے، یہ یعقوب نام ہے، اسرائیل لقب ہے۔ معنی اس کا بتایا جاتا ہے اللہ کا بندہ، اسرا بندہ، ایل اللہ۔ تو یہ نام پہلے بہت مستعمل تھا، اب بھی ہے، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، یہ سارے اسی انداز سے مرکب ہیں، اضافی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی اولاد اس دنیا میں پھیلی، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں۔ یہاں جس بنی اسرائیل کے حصے کا ذکر ہے وہ یہودی ہیں، جن میں نامور ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو انہیں یہی یاد کرایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور احسانات یاد کرو، جب تم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ان بنی اسرائیل کو جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو یہ احسانات تو ان پہ نہیں ہوئے، اور احسان فراموشیاں بھی ان کی طرف سے نہیں ہوئی، چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف نسبت رکھتے تھے اور ان کے افعال پہ راضی تھے، اور ان کی غلط باتوں کا بھی دفاع کرتے تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی مخاطب کیا۔ تو بنی اسرائیل کے یہاں چیدہ چیدہ واقعات کے اشارات ہیں کہ انہیں من و سلوہ ملا، میدان تیہ میں سایہ ملا، پھر انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی ناشکری کی اور کہا کہ آسمان سے اللہ کے حکم سے بارش برسے اور زمین سے بوٹیاں اگیں، ہم وہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بستی میں چلے جاؤ، اس طرف جانا، پھر ذلت و رسوائی میں جانا۔ یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا اشارہ اصحاب سبت کے واقعہ کا آیا ہے، ہفتے والے دن جو مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو ان کے لیے تفصیلی مقام جو ہے وہ آگے ایک جگہ پہ آتا ہے، وہاں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ درمیان میں بقرہ والوں کا واقعہ ہے، گائے جس کے نام پہ سورۃ البقرہ ہے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل کر دیا گیا، مقتول کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوئی ایک گائے ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ نتیجہ تو ایسے ہی ہوا، لیکن وہ سوالات کرنے لگے، بحث ہیلے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو۔ تو اللہ کے نبیوں کے حکموں کے سامنے ہیلے کرنا اور بلا ضرور سوالات کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو اصحاب سبت مچھلیاں پکڑنے والے وہ بھی ہیلا ہی کرتے تھے۔ تو حیل کا رد جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کتاب باقاعدہ مقرر کر دی، کتاب الحیل، ہیلوں کا رد کیا۔ تو یہاں انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے اور کیا کہتے ہیں بال کی کھال اتارنے والی بات۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتے گئے، نشانیاں بتاتے گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بڑی تنگی ہو گئی۔ ملک کے دور کنارے سے ایک شخص ملا جس کے پاس وہ گائے تھی، کہتے ہیں یتیم تھا، باپ فوت ہو گیا تھا، ماں کا فرما بردار تھا اور گائے کی بھی خدمت ہی کرتا تھا، اس سے وہ کوئی کام نہیں لیتا تھا جیسے قرآن نے صفت بتائی۔ اس کو کہنے لگے کہ یہ گائے ہمیں دے دو، اس نے کہا جی میں نہیں دیتا۔ کہا نہیں یہ بڑی ضروری ہے، اس میں نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو ہم طلب کرتے ہیں۔ تو اس نے پھر بیش قیمت پر گائے فروخت کی۔ کہتے ہیں اس نے کہا جی ذبح کر کے نا اس کی کھال سونے کی بھر کے مجھے دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں دیکھو تم نے ایک بندہ قتل کیا، اللہ کے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں ہدایات دیں لیکن تم نے ان کی ہدایات کو پس پشت ڈالا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں دل کی سختی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، کہ پتھروں میں سے بعض سے تو نہریں چل پڑتی ہیں، بعض ٹوٹ جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، بعض اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس میں نرمی نہیں آتی۔ تو دلوں کی سختی کس طرح جاتی ہے؟ تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، ان میں نرمی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے۔ ذکر اللہ کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن ذکر اللہ ہی کی بہت بڑی شکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک گروہ وہ ہے جو تحریف کرتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو منافقت کرتے ہیں، ایک گروہ والے ہیں بالکل ان پڑھ،
انہیں کوئی علم نہیں سوائے خواہشات کے۔ تو یہ سارے جو گروہ ہیں، 3-4 گروہوں کا یہاں ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اور جس کے برے عمل ہوں گے گرفت ہوگی محض خواہشات اور آرزوؤں پر، فیصلہ نہیں ہوگا، انجام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں عدل کے فیصلے ہوں گے۔ ان پڑھوں کو ان کے پڑھے لکھوں نے یہ بھی ایک سبق پڑھا دیا تھا ان پڑھوں کو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو گنتی کے چند دن۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 40 دن جو ہم بچڑے کی بات کرتے رہے نا، بس اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور بعض دفعہ صحابہ کرام ان سے پوچھتے تو کہتے کہ ہم اس مدت کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے، ثم تخلفون فیہا، پھر ہماری جگہ پہ تم آ جاؤ گے جہنم میں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ نہیں، جو برے عمل کرے گا اس کے عملوں کی برائی اگر اسے گھیر لے گی تو جہنم میں جائے گا، وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ اس سے اگلے الفاظ میں، اگلے رکوع اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد لیے، ان کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی بد عہدیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر ان کی تضاد بیانی، اللہ نے کہا کسی کو گھر سے نہ نکالو، اور کوئی قید ہو جائے تو اسے چھڑاؤ۔ اب وہ اپنے میں سے ایک گروہ کو گھروں سے نکالتے مخالفوں کی مدد سے، اور جب وہ قیدی بنتے تو انہیں چھڑاتے۔ پوچھا جاتا کیوں چھڑاتے ہو، کہتے ہمارے دین کا حکم ہے۔ انہیں کہا جاتا نکالا کیوں تھا، تمہاری وجہ سے یہ قیدی بنے، کہتے اس لیے کہ ہمارے حلیف ذلیل نہ ہو، ہم نے تو اپنے حلیفوں کی مدد کی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے ان پر محنت کی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل پردے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، بات یہ ہے کہ اصل وہ حق کی طرف نہیں آتے، یہ بھی ان کی ایک کاٹو جتی ہے، کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا، وہ جو بات پیچھے گزری تھی نا کہ ہمارے لیے جنت خالص ہے، اللہ نے فرمایا آپ انہیں کہیں اگر تمہارے لیے جنت خالص ہے، کسی اور نے جانا ہی نہیں، تو پھر دنیا کی تکلیفوں والی زندگی کیوں گزار رہے ہو، موت کی تمنا کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث شریف کی روح سے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑا بھی تنگ ہو جائے نا زندگی سے، یہ دعا کرے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ تو یہ اللہ کے علم و ارادے پہ بندہ بات ڈال دیتا ہے، خود اپنے لیے موت کی تمنا نہیں کرتا۔ ہاں البتہ جہاد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے جہاد، اور پھر جہاد میں شہادت کی آرزو یہ کی جا سکتی ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آگے بھیجا کچھ نہیں نیک عمل کے جس کے سبب سے ہم وہاں نجات پا سکیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بھی بتائی کہ یہودی اور مشرک، یہ دو گروہ ایسے ہیں جو مرنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی انہیں بڑی پسند ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کاش اس کو 1000 سال عمر مل جائے۔ تو قرآن یہاں کہتا ہے اگر انہیں 1000 سال عمر مل جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اگر بچنا ہے تو اپنے عمل کے ساتھ عذاب سے بچنا ہے، صرف عمر کے ساتھ نہیں۔ عمر لمبی ہو جائے، ترمذی شریف کی حدیث ہے طوبیٰ
طوبى لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے عمل اچھے ہوئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی عمر دے، ساتھ ساتھ اس نے عمل دے دیں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے۔ اہل کتاب کی باتیں چل رہی ہیں جی، ان کے مضامین کا بیان ہے۔ یہاں ایک بات درمیان میں یہ آئی ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کے جادو اور ہاروت و ماروت کا اترنا، یہ اپنے اندر بڑی تفصیل رکھتا ہے، اور اس میں تفصیلی روایات بہت ساری ہیں، اور پھر ان روایات میں کچھ خلط مبحث بھی ہے اور کچھ تضاد بھی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو چونکہ اسرائیلی روایات ہیں اور اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہمیں یہی حکم ہے کہ تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے، البتہ انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے۔ اس میں نے عرض کیا لمبی باتیں ہیں، ان کے نام بھی ہیں، اور کچھ اس میں ثریا ستارے کا بھی ذکر ہے، پھر اس کو عورت بنایا جانا، اس میں بڑی لمبی باتیں، میں ان سے اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو اصل بتانے کی بات یہ ہے کہ یہود کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ جادو بھی سیکھتے تھے اور جادو کو آگے پھیلاتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے جو انسان پر اثر کرتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو کے ذریعے دنیا میں جو بڑی تأثیر اس وقت سے کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف، گھروں میں لڑائی جھگڑے۔ حالانکہ زوجیت کا رشتہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ رشتہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 محبت کرنے والوں کی مثال میں زوجین سے بہتر نہیں جانتا۔ تو جو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے یہاں پسندیدہ رشتے ہیں اور انسانوں کے لیے پسندیدہ شکلیں ہیں، انہی کو تو شیطان ختم کرتا ہے، توڑتا ہے۔ لہذا لوگ ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ جن سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، اور حدیث شریف میں آتا ہے آج بھی شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور اس کے چیلے آتے ہیں، آ کے بیان کرتے ہیں آج میں نے یہ کیا وہ کیا، بڑے بڑے کام بتاتے ہیں دنیا میں جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، انسانوں کے نقصان کیے ہیں، تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایک آ کے کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی کی لڑائی کرائی، حتیٰ کہ دونوں جدا جدا ہو گئے، کہتا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، میرے پاس بیٹھو تخت پر۔ تو جادوگر کی سزا اہل علم نے فرمایا ہے کہ قتل ہے، اور اس کو بعض نے کفر اور بعض نے ارتداد کا اس پہ حکم لگایا۔ تو اس اشارے کے بعد یہاں قرآن کریم کی آیات کے نسخ کا اشارہ ہے۔ یہود نسخ کے قائل نہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے نسخ میں۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ہم جو بھی منسوخ کریں یا آیت پیچھے کریں اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو یہ بہتر یا اس جیسی یہ انسانوں کے لیے اللہ کے علم و ارادے میں پہلے سے ہی ہے۔ اصل میں یہود کے اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا؟ اللہ نے بدل کے کیوں جو ہے نا نیا حکم پیش کیا اور پہلا ختم کیا؟ اللہ کو لوگوں کی مصلحت کا پہلے نہیں پتہ تھا؟ تو بات یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا۔ یہ نسخ میں مطلب نیا حکم آنا اور پہلا روکا جانا یہ صرف انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو اس طرح منسوخ کریں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا اور انسانوں کی ضروریات دیکھ کے بعد میں بدلا گیا، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور یہ اس میں حدوث نہیں ہے، اس میں قدامت ہے۔ تو نسخ کی توضیح کے بعد اللہ تعالیٰ نے
پھر اہل کتاب کی ایک بات ذکر کی، کہتے جی جنت میں تو صرف وہ جائے گا یہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اب اس بات کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں، اگلی آیت میں ان کا تضاد آ گیا۔ یہودی کہتے عیسائی کچھ بھی نہیں، عیسائی کہتے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کچھ نہیں کا مطلب ان کا دین سچا نہیں، ہمارا سچا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی کے علاوہ ہیں انہوں نے جنت میں نہیں جانا، صرف ہم نے جانا۔ دوسری طرف یہ آپس میں ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے، کہ مساجد میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کافر روکنے والے ہوں یا منافق روکنے والے ہوں، یہود و نصارہ سب اس میں آتے ہیں جو اللہ کی مساجد میں جانے سے روکتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے بات دہرائی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمت یاد کرو، میری نعمت جو میں نے تم پہ انعام فرمائی، اور میں نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اور روز قیامت سے ڈر جو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ آ گیا کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا، کہ اصل اس کی پہلے سے موجود تھی، مورخین کے مطابق طوفان نوح میں اس کی عمارت گری، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پر میرا گھر تھا، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے، تو دعائیں کی جاتے ہوئے جب دعائیں کی تو ان میں ایک دعا ہے عند بیتک المحرم، اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو مطلب اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتایا تھا کہ یہاں میرا حرمت والا گھر ہے یا پہلے تھا، اور اسی کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمایا ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے۔ تو ساتھ یہاں اللہ نے ان کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ تو ان دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھلے کوئی بھی نیکی کرے تو ساتھ اس کو قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ نیکی کر کے فخر و اطراء میں نہ آ جائے، تکبر نہ کرے کہ میں نیکی کر لی بس ٹھیک ہے، نہیں، نیکی کر کے تم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا، اور عاجز ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور قبولیت کی دعا کرو۔ یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات بھی بتائی۔ اصل میں یہودی مسلمانوں کو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے وصیت کی تھی یہودیت پہ قائم رہنا۔ تو ان کی یہ بات تو اس اعتبار سے غلط تھی کہ یہودیت کا تصور جو ہے وہ حضرت یعقوب کے بعد آیا ہے، حضرت موسیٰ یا ان کے بعد کے زمانے میں، لہذا جو اس وقت دین موجود ہی نہیں تھا، جیسے اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اس لیے کہ اس وقت یہ دونوں دین نہیں تھے، لہذا یعقوب علیہ السلام کس طرح یہ وصیت کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے وصیت حضرت یعقوب کی ذکر بھی کر دی، فرمایا کیا تم ادھر تھے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ کہتے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی صرف اللہ کی، جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باء و اجداد کا ایک ہی الہ ہے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے جو تم نے کیا، تمہیں ان کے عملوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ان سے تمہارے عملوں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ مطلب تم اپنے اعمال کے بارے میں سوچو۔ یہودی یہ بھی اعتراض کرتے رہتے فلاں کا عمل اس طرح ہے، فلاں کا عمل اس طرح ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے عملوں پہ توجہ دو، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر ایمان کا انہوں نے اپنا معیار بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان اس طرح لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں تو پھر ہی ایمان معتبر ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا ایمان معیار ایمان ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، اس پہ تولا جائے گا ایمان لوگوں کا۔
اب آپ ان لوگوں کا نظریہ دیکھ لیں جو نعوذ باللہ صحابہ کو مومن ہی نہیں مانتے، ان کا نظریہ اس کے سامنے کہاں ہوگا۔ پھر ایمان کے ساتھ ہی اللہ نے رنگ کا ذکر کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے رنگ رکھے ہوئے تھے، تو جس کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں عیسائی، اور وہ زرد رنگ دیتے تھے، کہتے یہ تمہارا کون سا رنگ ہے؟ تو اللہ نے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ، اور اس سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے۔ تو پھر اس پارے کا اختتام انہی الفاظ پہ فرمایا۔ یہ باتیں چونکہ یہودی وہ اور عیسائی ایسی باتیں کہتے تھے کہ جن سے ان کا تعلق نہیں تھا، جو ان کے ادوار سے پہلے کی باتیں تھیں، اس لیے پھر اس آیت کو دہرایا اس پارے کے آخر میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اپنے اپنے عملوں کی اصلاح کرو اور ان پر توجہ دو۔ تو ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہی پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔